السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک پہ، یہ فرینکفرٹ جرمنی کا ایک علاقہ ہے پروئنگسہائم، اور پروئنگسہائم سے تھوڑا پیچھے نئے نئے جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اسی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ پروئنگسہائم کو بوگن اس کو نام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک بلڈنگ اونچی سی وائٹ نظر آ رہی ہے، یہ ہاسپٹل ہے جس کو انفال کلینک ہم کہتے ہیں۔ اس کے چھت کے اوپر ہیلی کاپٹر کے اترنے کا بھی انتظام ہے۔ بہرحال یہ تو ایک منظر تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کون سا نظارہ ہے۔ بات جو کرنے والی تھی، ہمارے ایک بہت ہی معروف شاعر ہیں، میرا خیال ہے ان کو دنیا میں بہت سارے لوگ جو اردو سمجھتے ہیں لازمی جانتے ہیں۔ جیسے ہی ان کا نام آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے، محترم مبارک صدیقی صاحب۔ ان کی جو شاعری ہے، جو ان کی غزلیں ہیں، ان کو اس وقت تک دنیا کے مختلف ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں گایا بھی گیا ہے۔ مختلف قوالی گانے والوں نے یا دوسرے جو گانے انڈین گاتے ہیں، اس کے لیے بالی ووڈ میں انہوں نے بھی گایا ہے، اور مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کے ایک وہ جو گلاب چہرہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اس طرح کا جو ایک کلام ہے وہ بہت ہی معروف ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری ایسی شاعری غزلیں ہیں جن کو مختلف مشہور لوگوں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ ان کے اوپر بھی بعض لوگوں نے بعض اشعار لکھے ان کی طبیعت پہ، ان کی جو سب سے مشہوری کی وجہ جس کو کہتے ہیں، ان کا جو مزاحیہ پن ہے، ان کے اندر ایک فن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قدرتی طور پہ ٹیلنٹ سے نوازا ہے کہ وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو اس انداز میں ڈھال لیتے ہیں، کوئی اشعار ہو یا نثر ہو، کوئی لطیفہ ہو، کہ سننے والا جو ہے نا وہ اس سے بہت محظوظ ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے آقا، جب وہ ایک دو پروگراموں میں وہ بھی تشریف رکھتے تھے، اور مبارک صاحب جو اپنی مبارک صدیقی صاحب اپنی جو شاعری یا اپنے واقعات سنا رہے تھے، تو پیارے آقا کے چہرے پہ جو تبسم، جو مسکراہٹ دیکھ کے دنیا بھر میں احمدی بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو ایک اس کو میں ابھی ایڈ کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا ایک ایسا لمحہ جس میں پیارے آقا ان کی جو واقعات سنانے سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں جو آپ بڑے توجہ سے جب سنیں گے تو پیارے آقا نے جو ان کو جواب دیا ہے ایک موقع پہ، وہ بھی بڑا مزیدار ہے، سننے والا ہے۔ ان کے مبارک صدیقی صاحب کے متعلق ہمارے دوست، انہوں نے ایک چند اشعار لکھے ہیں، تو وہ ان اشعار کو بھی ہم شامل کریں گے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ان کے چاہنے والے ہیں دنیا میں بہت ہیں۔ کوئی ان کو اشعار میں مخاطب کرتا ہے، کوئی ویسے نثر میں مخاطب کرتا ہے۔ پھر ان کی جس جگہ بھی آمد ہوتی ہے، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کو اپنے بلائیں پرائیویٹ محفلوں میں ان کو سنیں۔ تو ابھی یہ ایک حصہ سنتے ہیں۔ حضور، میں نے عرض کرنی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو آ جائیں بس اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مسجد فضل میں مجھے ملے، بہت اونچے لمبے اور کافی موٹے اور بڑے صحت مند۔ مجھے دیکھتے ہی کہے لگا کے ہنس ہنس کے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا شاید مجھے دیکھ کے انہیں دلی مسرت ہو رہی ہے، اس لیے تو چونکہ بہت لمبے تھے، اتنے لمبے تھے کہ میرا جو سر ہے وہ ان کے پیٹ پہ تھا، تو وہ ہنس رہے تھے بڑے، تو بڑی مشکل سے ان کو چھڑایا۔ میں نے کہا کیا مجھے ملنے کی وجہ سے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ کہتے نہیں، مجھے یہ ہنسی آ رہی ہے کہ میں آج تک سمجھ رہا تھا کہ مبارک صدیقی کوئی 6.5 فٹ کا نوجوان ہے، تو آپ کو تو کہتے میں گود میں سارے لندن کی سیر کروا سکتا ہوں۔ تو بعض اوقات ہمارے فین جو ہوتے ہیں حضور، وہ بڑے، ایک دفعہ جلسہ سالانہ میں صبح میں بڑا تیار ہو کے نیا سوٹ پہن کے پین بھی رکھ لیا، میں نے کہا شاید کوئی حضور آٹوگرافی مانگ سکتا ہے مجھ سے۔ تو میں جا رہا تھا تو ایک خاتون میرے خیال میں کوئی ہوں گی، کوئی 80-90 سال کی ہوں گی، ساتھ ان کے بچی تھی، تو وہ اپنی بچی کو کہتی کہ یہ وہ نظموں والا ہی ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ میں سب میں پاپولر ہوں اتنا زیادہ۔
اپنی طرف سے وہ سرگوشی کر رہی تھی، لیکن وہ بزرگ تھی، اپنی طرف سے سرگوشی کر رہی تھی، لیکن آواز پورے محلے کو جا رہی تھی. تو وہ کہتی یہ وہ نظموں والا ہی ہے. بچی کہتی دادی جی وہی ہیں، آہستہ بولیں. وہ دادی جی کہتی کہ ٹی وی تے چنگا بھلا لگتا ہے، وچوں ہے کی ہے. میں نے 3 دن پھر وہ جو جلسہ تھا ایک جگہ بیٹھ کے میں نکلا ہی نہیں. بس میں نے حضور اس کے بعد پبلک میں نکلنا ہی چھوڑ دیا. آج نکلے ہیں جی، اس کے بعد آ جائیں. اس کے بعد مبارک صدیقے کہ ہے خوش نصیب، اسے دیکھ کر مسکراتا ہے مرشد. مبارک صدیقے کہ ہے خوش نصیب، اسے دیکھ کر مسکراتا ہے مرشد. مبارک صدیقے غزل جب لکھے، دعاؤں سے پھر جگمگاتا ہے مرشد. مبارک صدیقی تمہیں ملوں گا، تمہیں پاس اپنے بٹھاتا ہے مرشد. مبارک صدیقی تمہیں میں ملوں گا، تمہیں پاس اپنے بٹھاتا ہے مرشد. تیری شاعری میں دعاؤں کی خوشبو، تمہیں خود دعا سے سکھاتا ہے مرشد. تیری شاعری میں دعاؤں کی خوشبو، تمہیں خود دعا سے سکھاتا ہے مرشد. مبارک صدیقی کی ہے خوش نصیبی، اسے دیکھ کر مسکراتا ہے مرشد. تیری شاعری میں عجب روشنی ہے، دیے روشنی کے جلاتا ہے مرشد. تیری شاعری میں عجب روشنی ہے، دیے روشنی کے جلاتا ہے مرشد. دعا ہے کہ عارف بھی شامل ہو ان میں، جنہیں اپنے در پر بلاتا ہے مرشد. دعا ہے کہ عارف بھی شامل ہو ان میں، جنہیں اپنے در پر بلاتا ہے مرشد. مبارک صدیقی کی ہے خوش نصیبی، اسے دیکھ کر مسکراتا ہے مرشد. مبارک صدیقی غزل جب لکھے، دعاؤں سے پھر جگمگاتا ہے مرشد. دعاؤں سے پھر جگمگاتا ہے مرشد.